میں اس وقت شام کے 7 بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو کی ویب سائٹس کی پاکستان میں بندش پر اپنے رد عمل میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی جانب سے وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو سروسز کی ویب سائٹس بلاک کرنے کی کوشش پر شدید تحفظات ہیں۔ پاکستانی معیشت کو مالی سال سن 2015 اور سن 2016 کے دوران 18 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جو مجموعی قومی پیداوار کا 6.5% ہے۔ اس بات کا انکشاف عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے مشیر برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اور سویڈن کے دارالحکومت میں ہونے والے یمن امن مذاکرات میں یہ طے پایا ہے کہ متحارب فریق دفاعی اہمیت کے حامل شہر حدیدہ میں جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ بات خبر رساں ادارے کے رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے جمعرات کو سویڈن میں بتائی ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم تھیریسا مے کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک بدھ کی رات ناکام ہو گئی ہے، جس کے بعد برطانیہ کی وزیر اعظم تھیریسا مے جمعرات کے روز برسلز جا رہی ہیں، جہاں وہ اس غیر مقبول معاہدے میں رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گی جو برطانیہ اور یورپی یونین قرارداد پر رائے شماری کرے گی کہ یمن کی خانہ جنگی میں سعودی عرب کی فوجی مداخلت پر امریکہ کی حمایت ختم کی جائے۔ صدر ٹرمپ کے طویل عرصے تک ذاتی وکیل رہنے والے مائیکل کوہن کو کانگریس سے دروگوئی اور 2 خواتین کو زبان بند رکھنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی ادائیگی میں معاونت سمیت مختلف جرائم پر 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ 6 سرخیاں جن کی تفصیل کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو کی ویب سائٹس کی پاکستان میں بندش پر اپنے رد عمل میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی جانب سے وائس آف امریکہ کی اردو اور پشتو سروسز کی ویب سائٹس بلاک کرنے کی کوشش پر شدید تحفظات ہیں۔ ہم پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اظہار کی آزادی سے متعلق اپنی بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں کا احترام کرے اور بند کی جانے والی ویب سائٹس کھول دے۔ وائس آف امریکہ کی ڈائریکٹر ایمنڈا بینٹ نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اردو اور پشتو زبانوں میں خبریں اور معلومات پاکستان کے عوام تک پہنچنے میں بندش کی حالیہ کوششوں پر ہمیں پریشانی ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ جزوی یا کلی طور پر دسمبر کے شروع سے بلاک کی جا رہی ہے، جبکہ وائس آف امریکہ کی ڈیوا کی ویب سائٹ اکتوبر کے آخر سے بند ہے۔ ہمارے سامعین وائس آف امریکہ کی جانب سے تازہ واقعات پر حقیقی اور غیر جانبدارانہ کوریج پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے ہماری ویب سائٹس بند کرنے کی کوئی بھی کوشش اردو اور پشتو بولنے والوں کو خطے سے متعلق قابل بھروسہ خبروں کے ایک اہم ذریعے تک رسائی سے محروم کرنا ہے۔ اظہار کی آزادی کے مفاد کے پیش نظر وائس آف امریکہ ہماری ویب سائٹس بلاک کرنے کے ذمہ داروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کو فوری طور پر ہٹا دیں۔ اس سے قبل وائس آف امریکہ کے اسلام آباد بیورو نے اپنی ایک رپورٹ میں ایک انٹیلیجنس ذریعے کے حوالے سے، جس نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی تھی، بتایا تھا کہ وائس آف امریکہ کی ویب سائٹس کو بند کرنے کی وجہ پشتون تحفظ موومنٹ کو کوریج دینا تھا۔ اس گروپ کے پاکستان کی فوج کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں۔ پاکستانی معیشت کو مالی سال سن 2015 اور 16 کے دوران 18 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جو مجموعی قومی پیداوار کا 6.5% ہے۔ اس بات کا انکشاف عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ میں توانائی کے شعبے میں ہونے والے اس نقصان کی وجہ شعبہ جاتی خامیاں اور توانائی کا بحران بتایا گیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق یہ نقصان قبل ازیں لگائے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے مشیر برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔
जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने वजीर आजम इमरान खान के मुशीर का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर पहले से महफूज फैसला सुनाया। स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से बाहर महल में 6 दिसंबर से यमनी मुताहरिब फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस भी जुमेरात को मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुताहरिब फरीकों ने इस मौके पर दिफाई अहमियत के हामिल शहर हुदैदा में जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। ये बात खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने जुमेरात को स्वीडन में बताई। मिस्टर गुटरेस ने कहा कि अमन मुज़ाकरात के लिए सियासी फ्रेमवर्क मुज़ाकरात के एक और मरहले में ज़ेर बहस लाए जाएंगे। ये मुज़ाकरात सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत और ईरान की हिमायत रखने वाले हौसी बागियों के दरमियान होंगे। और बरतानी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के खिलाफ पार्लियामान में अदम एतमाद की तहरीक बुध की रात नाकाम हो गई। उनके हक में 200 और मुखालिफत में 117 वोट पड़े। थेरेसा मे के खिलाफ उनकी अपनी जमात कंजरवेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामान ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, जिस पर बुध को राय शुमारी हुई। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे इसके बाद जुमेरात के रोज़ ब्रसल्स जा रही हैं, जहां वो उस गैर मकबूल मुआहदे में रियायतें हासिल करने की कोशिश करेंगी जो बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाया था। इससे पहले उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई थी। थेरेसा मे इस हफ्ते दूसरी बार यूरोपीय यूनियन के लीडरों से मुलाकात कर रही हैं ताकि वो ब्रेक्जिट मुआहदे को कायम रख सकें। अभी तक यूरोपीय यूनियन के लीडरों ने बरतानिया की किसी तौर मदद का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि वो उन शराइत पर बातचीत नहीं करना चाहते जिन पर दोनों फरीकों ने पिछले महीनों में मुज़ाकरात किए हैं। सदर ट्रंप के तवील अरसे तक जाती वकील रहने वाले माइकल कोहन को कांग्रेस से दरोगोई और 2 खवातीन को जबान बंद रखने के लिए लाखों डॉलर की अदायगी में मुआवनत समेत मुख्तलिफ जराइम पर 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। सदर ट्रंप से मुबैना ताल्लुकात रखने वाली इन दोनों खवातीन को खामोश रहने के लिए $2,80,000 की अदायगी की गई थी, जबकि माइकल ने इतराफ़ किया था कि उन्होंने मॉस्को में बुलंद-बाला ट्रंप टावर की तामीर की कोशिशों के दौरान रूसी हुक्काम से राब्तों के बारे में कांग्रेस से गलत बयानी की थी। अमरीकी सेनेट जुमेरात की शाम उस करारदाद पर राय शुमारी कर रही है कि यमन की खाना जंगी में सऊदी अरब की फौजी मुदाखलत पर अमरीका की हिमायत खत्म की जाए। तवक्को है कि मुट्ठी भर रिपब्लिकन सेनेटर्स करारदाद की हतमी मंजूरी के लिए डेमोक्रेट्स का साथ देंगे। रिपब्लिकन की क़यादत वाले चेंबर ने बुध के रोज़ 39 के मुकाबले में 60 वोटों से इस करारदाद पर बहस की मंजूरी दी थी और आज इस पर फिर गौर शुरू होगा। रिपब्लिकन अरकान ट्रंप इंतजामिया के इस मजबूत मौक़िफ़ का दिफा कर रहे हैं कि एक देरीना इत्तेहादी सऊदी अरब के साथ ताउन नहीं टूटना चाहिए। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। इनमें से बहुत सी रिपोर्ट्स हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।